بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 جنوری بروز اتوار آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ کام اور خاندانی معاملات کے لیے آج کا دن اچھا ہے۔ کسی بھی قسم کی تسکین کے باوجود آپ جسمانی طور پر مضبوط اور پرجوش محسوس کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ کامیابی کا جشن منائیں جس کے لیے آپ مہینوں سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی کامیابی تسلیم کی مستحق ہے۔ باقی دن اس کامیابی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین ہے۔ شاید کسی رومانوی لمحے کے ساتھ یا خاندان اور دوستوں سے گرا ہوا جو صرف آپ کی خوشی کو بڑھا دے گا۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ اگر آپ آج محبت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کریں۔ چیمپئن اور چاکلیٹ کی پیشکش جیسے سادہ اشارے ایک خاص ٹچ شامل کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ آرام کرنے کے طریقے کے طور پر گرم بلبلا غسل پر غور کریں۔ یہ دیکھ بھال اور سوچ بچار کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جو ایک رشتے کو اور بھی خوشگوار اور معنی خیز بناتی ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ مایوسی اور تنہائی کے احساس کے ساتھ آج کا دن مشکل محسوس کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک پرامن شام کے منتظر ہیں، لیکن پروازوں میں تاخیر یا ٹریفک جام جیسے حالات تاخیر کا باعث بن رہے ہیں۔ مواصلات کے مسائل غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کے باوجود مثبت رہیں۔ آپ کا پیارا آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جب آپ آخرکار دوبارہ ملیں گے تو یہ ایک لمحہ کی قدر کرنے کا ہوگا۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ شاید کسی دور دراز جگہ سے بلا رہی ہے جو آپ کی معمول سے ہٹ کر کسی چیز کی خواہش کو بھڑکا رہی ہے۔ آپ کا روزمرہ کا معمول پھیکا محسوس ہوتا ہے جس سے ایڈونچر اور نئے تجربات کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ سفر کا خیال خاص طور پر ایک ساتھی کے ساتھ خاص طور پر دلکش لگتا ہے۔ مختلف ثقافتوں کے بھرپور تنوع اور رونق سے متاثر ہونے کے لیے کھلے رہیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج آپ ممکنہ طور پر جسمانی توانائی میں اضافہ محسوس کریں گے۔ کھیلوں یا سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے جس میں حکمت عملی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جم کو مارنے، کسی گروپ کھیل میں شامل ہونے، ٹینس کھیلنے یا باسکٹ بال کے کھیل میں حصہ لینے پر غور کریں۔ اپنی اعلیٰ توانائی کو ان سرگرمیوں میں شامل کرنا کامیابی اور کامیابی کے احساس کا باعث بن سکتا ہے۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آپ کو اپنے منصوبوں کے خلاف کسی بھی مزاحمت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ اب بھی وہی کام کر رہے ہوں حالانکہ آپ کے مختلف مقاصد ہیں۔ آپ صرف اپنی نوکری اور آگے بڑھانے کا سوچتے تھے۔ کیا آپ کو وہ چاہیے؟ یہ سوچنے کے قابل ہے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج کسی دوست یا پارٹنر سے ایک خوشگوار کال کی توقع کریں جو آپ کے دن کو روشن کرنے والی دلچسپ خبریں لے کر آئے گی، چاہے یہ رومانس کے بارے میں ہو یا لکھنے یا بولنے میں تخلیقی کامیابی کے بارے میں۔ آپ اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ شام کو اس شاندار خبر کو اپنے دوست یا خاندان کے ساتھ منانے کا منصوبہ بنائیں۔ اس دن کو یادگار بنائیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج فیصلے کرنا خاص طور پر محبت اور رومانس کے معاملات میں مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہو سکتا کہ کون سا راستہ منتخب کرنا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے مل جلنے اور تیار ہونے کے موقع کو گلے لگائیں۔ سماجی حالات میں کسی اور کو قیادت کرنے دینا ایک تازگی بخش تبدیلی لا سکتا ہے اور آپ کے خیالات کو صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس۔ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ خیالات آزادانہ طور پر اندر سے اور دوسروں کے ساتھ تعامل سے آتے ہیں۔ آپ کے سوچنے کے عمل کو تقویت بخشتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو معمول سے زیادہ باطنی خیالات اور نقطہ نظر کا تبادلہ کرنے کے خواہشمند پائیں گے۔ آپ کا دن ایک متعدی رجاعیت پسندی اور ایک پرجوش نقطہ نظر سے مستفز ہے جو اسے ایک متحرک اور نتیجہ خیز وقت بناتا ہے۔ کیپریکون یعنی برج جدی۔ آج کوئی دوست کسی ایسے پروجیکٹ میں تعاون کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے جو آپ کے لیے نیا ہے، جس سے آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں شکوک پیدا ہوں گے۔ خوف کو آپ کو اس دلچسپی کو تلاش کرنے سے باز نہ آنے دیں، اگرچہ یہ کافی وقت اور کوشش کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ علامات طویل مدتی میں ایک فائدہ مند نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ترقی اور شراکت داری کے اس موقع کو قبول کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔
آج کی سیاروں کی توانائیاں آپ کو اپنے تعلقات میں آزادی اور سفر کی خواہش پر غور کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اگرچہ آزادی ایک طاقت ہے، یہ لا تعلقی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آنے والے ہفتوں میں آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے روابط کو گہرا کرنے کا چیلنج دیا جائے گا۔ تعلقات میں بامعنی شمولیت کے ساتھ آزادی کی اپنی ضرورت کو متوازن کرتے ہوئے۔ پائسز یعنی برج حوت، آج جذباتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کریں۔ زیادہ کھانا ایک عارضی حل کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف اس مسئلے کو چھپا دیتا ہے اور مستقبل کے انتظام کو پیچیدہ بناتا ہے۔ اپنے معمول سے ہٹ کر اپنی زندگی میں کچھ نئی توانائی لائیں۔ یاد رکھیں، آپ کو دنیا کی پیشکش کرنے کے لیے بہت پیار ہے۔ اس کا اشتراک شفا اور تکمیل دونوں ہو سکتا ہے۔